آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے: ماحولیاتی سائنس۔ جی جب ہم ماحول یا انوائرمنٹ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً درخت، دریا، پہاڑ یہ سب آتا ہے۔ بالکل، جانور۔ لیکن ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماحول اصل میں ہے کیا، اور اس کی تعریف میں وہ کون سی حیران کن چیزیں شامل ہیں جن پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ بالکل، اور سب سے حیران کن بات شاید پاکستان کے اپنے قانون سے آتی ہے۔ ہمارے ماخذ میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یعنی EPA کے 1997 کے ایکٹ کا حوالہ ہے۔ اچھا۔ اس قانون کے مطابق ماحول صرف ہوا، پانی اور زمین کا نام نہیں، بلکہ اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے سماجی اور اقتصادی نظام بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب؟ سماجی اور اقتصادی نظام؟ جی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہماری معیشت اور ہمارے سماجی تعلقات بھی قانون کی نظر میں ماحول کا حصہ ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی یہ صرف فطرت کو بچانے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ اس فطرت کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ ماحول کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ تینوں اقسام مل کر ہی ہماری دنیا بناتی ہیں۔ پہلی ہے قدرتی ماحول یعنی نیچرل انوائرمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں: پودے، جانور، مٹی، پہاڑ، دریا اور آب و ہوا۔ یہ وہ نظام ہے جو ہمیں وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے صاف ہوا، پانی، خوراک۔ بالکل، انہیں ایکو سسٹم سروسز بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دوسری قسم یعنی سماجی ماحول، سوشل انوائرمنٹ، یہ تھوڑی غیر روایتی لگتی ہے۔ مطلب ہمارا کلچر یا ہماری معیشت ماحول کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہیں پر بات دلچسپ ہوتی ہے۔ دیکھیں، سماجی ماحول ہماری اقدار، ہماری ثقافت، ہمارے قوانین اور ہمارے معاشی نظام سے بنتا ہے۔ یوں سمجھیں، ایک معاشرہ جو جنگلات کی پوجا کرتا ہے وہ انہیں کبھی نہیں کاٹے گا، جبکہ ایک معاشرہ جو صرف صنعتی ترقی کو اہمیت دیتا ہے وہ شاید ان جنگلات کو صرف وسائل کے طور پر دیکھے گا۔ اچھا۔ تو آپ کے سماجی اور اخلاقی اصول براہ راست قدرتی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بھی ماحول کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یعنی یہ کہ ہم فطرت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ ہمارے سماجی ماحول پر منحصر ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے تعمیر شدہ ماحول، بلٹ انوائرمنٹ۔ جی، اس میں تو یقیناً ہمارے شہر، سڑکیں اور عمارتیں آتی ہوں گی۔ بالکل، وہ تمام چیزیں جو انسان نے قدرتی زمین کی شکل بدل کر بنائی ہیں، گھر، فیکٹریاں، پل، ڈیم، یہ سب تعمیر شدہ ماحول ہے، اور یہ قدرتی اور سماجی ماحول دونوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کیسے؟ ایک شہر کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ یہ طے کر سکتا ہے کہ وہاں کتنی آلودگی ہوگی، لوگوں کی صحت کیسی ہوگی اور وہ ایک دوسرے سے کیسے ملیں گے۔ یہ تینوں ماحول الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے میں گھندے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان تینوں اقسام کو مزید سادہ کریں تو ماخذ کے مطابق 2 بنیادی اجزاء نکلتے ہیں۔ جی، ایک جاندار اور دوسرا بے جان، سائنس کی زبان میں بائیوٹک اور اے بائیوٹک۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا آپس کا تعلق ہی سب سے اہم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اصل کہانی ان کے تعلق میں ہی ہے۔ بے جان یا اے بائیوٹک اجزاء وہ ہیں جن میں زندگی نہیں، لیکن زندگی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ مثلاً؟ جیسے سورج کی روشنی، پانی، ہوا، مٹی کی کیمیائی ساخت، درجہ حرارت، یہ سب بے جان ہیں۔ اور جاندار یا بائیوٹک اجزاء میں تمام زندہ چیزیں آ گئیں، چھوٹے بیکٹیریا سے لے کر انسانوں اور ویل مچھلیوں تک۔ جی ہاں۔ تو ان کا تعلق کیسے کام کرتا ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بہترین مثال ایک جنگل کی ہے۔ سورج کی روشنی جو کہ اے بائیوٹک ہے۔ بے جان۔ جی، وہ پودوں کو توانائی دیتی ہے جو بائیوٹک ہیں۔ جاندار ہیں۔ پودے مٹی سے غذائی اجزاء لیتے ہیں جو پھر سے اے بائیوٹک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہرن جو کہ بائیوٹک ہے،
उन पौधों को खाता है اور جب وہ ہرن مرتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ کر واپس مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور ان غذائی اجزاء کو دوبارہ اے بایوٹک نظام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل چکر ہے، توانائی کا بہاؤ اور غذائی اجزاء کی گردش۔ جب ہم آلودگی پھیلاتے ہیں یا جنگلات کاٹتے ہیں تو ہم اسی نازک چکر کو توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے جو شعبہ ہے یعنی ماحولیاتی سائنس، وہ بھی یقیناً کسی ایک مضمون تک محدود نہیں ہوگا۔ یہ صرف بایولوجی یا کیمسٹری کا کام نہیں لگتا، بالکل نہیں۔ یہ ایک کثیر و شعبہ جاتی مطلب ملٹی ڈسپلینری میدان ہے۔ اس میں ایک قدرتی علوم جیسے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، جغرافیہ، ان کے ساتھ ساتھ سماجی علوم جیسے معاشیات، عمرانیات اور قانون کو بھی ملایا جاتا ہے۔ مقصد صرف مسئلہ سمجھنا نہیں بلکہ اس کا ایسا حل تلاش کرنا ہے جو ماحولیاتی طور پر بھی ٹھیک ہو اور انسانی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ یعنی توازن قائم کرنا۔ جی، اصل چیلنج ہی توازن قائم کرنا ہے، ماحول کی صحت اور انسان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے درمیان۔ اور جب ہم اس موضوع پر مضامین پڑھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو کچھ الفاظ بار بار آتے ہیں: بائیو ڈائیورسٹی، سسٹینیبلٹی، کاربن فٹ پرنٹ۔ یہ اتنی بار استعمال ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی اصل معنویت کھو دیتے ہیں۔ کیا ہم ان بز ورڈز کو آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حیاتیاتی تنوع، بائیو ڈائیورسٹی۔ جی، ختم ہو جائے تو اس پر انحصار کرنے والے کیڑے اور جانور بھی متاثر ہوں گے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں کاربن فٹ پرنٹ پر۔ کاربن فٹ پرنٹ اچھا، یہ دراصل ہمارے طرز زندگی کا ماحول پر اثر ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ جو گاڑی چلاتے ہیں، جو بجلی استعمال کرتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، ان سب سرگرمیوں سے گرین ہاؤس گیسیں، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، خارج ہوتی ہیں۔ تو ان تمام گیسوں کی کل مقدار؟ جی، ان کی کل مقدار آپ کا کاربن فٹ پرنٹ ہے۔ جتنا بڑا فٹ پرنٹ، اتنا زیادہ موسمیاتی تبدیلی میں آپ کا حصہ۔ اور پھر وہ لفظ ہے جو ہر جگہ سنائی دیتا ہے: پائیداری۔ سسٹینیبلٹی۔ پائیداری ایک بہت وسیع تصور ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل، پانی، توانائی، معدنیات کو اس طرح استعمال کریں کہ ہماری اپنی ضروریات بھی پوری ہوں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ وسائل بچیں۔ بالکل۔ یہ صرف ماحول کی حفاظت نہیں بلکہ اس میں معاشی اور سماجی انصاف بھی شامل ہے۔ یعنی ترقی ایسی ہو جو ماحول دوست بھی ہو، معاشی طور پر قابل عمل بھی ہو اور معاشرے کے تمام طبقات کے لیے منصفانہ بھی۔ ٹھیک ہے، اور آخری تصور ہے سرکولر اکانومی۔ سرکولر اکانومی یہ نسبتاً نیا لگتا ہے۔ جی، ہماری موجودہ معیشت زیادہ تر لکیری ہے، لینئر۔ ہم چیزیں بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ اسے ٹیک، میک، ویسٹ ماڈل کہتے ہیں۔ اور سرکولر اکانومی اس کے برعکس ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا مقصد فضلہ یا ویسٹ کو ختم کرنا ہے۔ اس میں ہر چیز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اسے بار بار استعمال کیا جا سکے، اس کی مرمت ہو سکے یا اس کے پرزوں کو کسی نئی چیز میں استعمال کیا جا سکے۔ کوئی مثال؟ جیسے میرا اسمارٹ فون؟ بہترین مثال، لکیری معیشت میں جب آپ کا فون پرانا ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اسے پھینک دیتے ہیں اور وہ کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ سرکولر اکانومی میں فون بنانے والی کمپنی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسے واپس لے، اس کے قیمتی دھاتوں کو نکالے، قابل استعمال پرزوں کو مرمت کرے اور اسے دوبارہ مارکیٹ میں لائے، تاکہ کوئی بھی چیز کچرا نہ بنے بلکہ ہمیشہ نظام میں گردش کرتی رہے۔ بالکل یہی۔ تو یہ تمام تصورات اور سائنس اپنی جگہ، لیکن ان کو ایک عوامی تحریک کی شکل دینا ایک بالکل الگ کام ہے، جسے ہم ماحولیات یا انوائرمنٹلزم کہتے ہیں۔ اس عالمی تحریک کے پیچھے بنیادی سوچ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس تحریک کے پیچھے دو اہم نظریات کام کرتے ہیں۔ ایک ہے ایکو سینٹرزم۔ ایکو سینٹرزم؟ جی، جو کہتا ہے کہ فطرت کی اپنی ایک قدر اور اہمیت ہے، چاہے انسان کو اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اس نظریے کے تحت ایک دریا یا جنگل کا وجود خود اپنے لیے اہم ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نظریہ یقیناً انسانوں پر مرکوز ہوگا۔ جی، اسے اینتھروپوسینٹرزم کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمیں ماحول کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ ایک صحت مند ماحول انسانی صحت، معیشت اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہم ماحول کو اپنے فائدے کے لیے بچاتے ہیں۔ اور عملی طور پر دونوں کا امتزاج ہوتا ہوگا۔ جی، زیادہ تر ماحولیاتی پالیسیاں اور تحریکیں ان دونوں نظریات کا ایک امتزاج ہوتی ہیں۔
اگر ہم اس تحریک کی تاریخ دیکھیں تو یہ عوامی شعور کب اور کیسے پیدا ہوا؟ کیا کوئی ایک ایسا لمحہ تھا جب دنیا کو اچانک احساس ہوا کہ ہم اپنے ہی گھر کو تباہ کر رہے ہیں؟ ایک لمحہ تو نہیں، لیکن ایک کتاب ضرور تھی جو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ جدید ماحولیاتی تحریک کا آغاز تو امریکہ میں 19ویں صدی کے آخر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن وہ زیادہ تر جنگلات اور جنگلی حیات کو بچانے تک محدود تھیں۔ تو پھر اصل تبدیلی کب آئی؟ اصل عوامی بیداری 1962 میں آئی، جب ریچل کارسن نے اپنی کتاب سائلنٹ اسپرنگ شائع کی۔ سائلنٹ اسپرنگ، اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس نے طوفان برپا کر دیا؟ طرف اشارہ تھا کہ اگر یہ زہر پرندوں کو مارتے رہے تو ایک دن بہار آئے گی، لیکن پرندوں کے گیت سنائی نہیں دیں گے۔ اوہ! اس نے آلودگی کو ایک دور دراز کے صنعتی مسئلے سے نکال کر لوگوں کے کچن گارڈن اور ان کی صحت سے جوڑ دیا۔ اور اسی کتاب کے نتیجے میں پھر اسی کے نتیجے میں عوامی دباؤ بڑھا اور امریکہ میں 1970 میں ماحولیاتی تحفظ ایجنسی EPA بنی اور کلین ایئر ایکٹ جیسے قوانین پاس ہوئے۔ تو ایک کتاب نے حکومتوں کو عمل پر مجبور کر دیا، یہ حیران کن ہے۔ اب اگر ہم عالمی تناظر سے نکل کر پاکستان کی بات کریں تو کیا ہمارے ہاں بھی ایسے کوئی تاریخی لمحات یا فیصلے ہیں؟ جی بالکل، اور پاکستان کی ماحولیاتی تاریخ کا سب سے بڑا سنگ میل ایک عدالتی کیس ہے۔ 1994 کا مشہور زمانہ شہلا ضیاء بمقابلہ وابڈا کیس۔ اس کیس میں سے کیا ہوا تھا؟ اس کیس میں کچھ شہریوں نے اسلام آباد میں ایک ہائی وولٹیج گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کو چیلنج کیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس سے نکلنے والی برقی مغناطیسی لہریں صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں ایک انقلابی فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں دیا گیا حق زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، بلکہ وقار اور صحت کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ اور صاف ماحول کے بغیر؟ بالکل، اور ایک صاف اور صحت مند ماحول کے بغیر وقار کے ساتھ جینا ناممکن ہے۔ ایک منٹ، تو عدالت نے ماحول کے حق کو آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حق سے جوڑ دیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ یہ اب صرف درخت بچانے کا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو بن گیا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس ایک فیصلے نے پاکستان میں ماحولیاتی تحریک کو وہ قانونی طاقت دی جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ اس سے پہلے ماحولیاتی خدشات کو نرم مسائل سمجھا جاتا تھا، جنہیں ترقی کے نام پر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن شیلا ضیاء کیس کے بعد اس کے بعد کوئی بھی شہری اربوں ڈالر کے منصوبے کو آئینی بنیادوں پر چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 وہ بنیادی قانون ہے جو آلودگی کے معیارات طے کرتا ہے اور قدرتی وسائل کے انتظام کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ماحول صرف فطرت کا نام نہیں بلکہ ایک پیچیدہ نظام ہے جس میں ہمارے سماجی اور معاشی ڈھانچے بھی شامل ہیں۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ماحولیاتی سائنس مختلف شعبوں کا علم استعمال کرتی ہے۔ ہم نے عالمی ماحولیاتی تحریک کے پیچھے کی سوچ اور پاکستان میں اس کے قانونی ارتقاء کو بھی سمجھا، خاص طور پر شہلا ضیاء کیس کی اہمیت کو، جس نے صحت مند ماحول کو ایک آئینی حق بنا دیا۔ جی، اور اس گفتگو کی روشنی میں ماخذ میں پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات اب بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال تھا کہ ماحول کی وضاحت کریں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماحول جاندار اور بے جان اجزاء پر مشتمل ایک مربوط نظام ہے، جس میں قدرتی، سماجی اور تعمیر شدہ ماحول شامل ہیں، جو مل کر زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ اور ایک سوال تھا آلودگی پھیلانے والے پولیوٹنٹس کیا ہیں؟ سائلنٹ اسپرنگ کی بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ وہ مادے یا توانائی ہیں جیسے DDT یا صنعتی دھواں جو ماحول کے قدرتی توازن کو بگاڑتے ہیں اور جانداروں کی صحت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخری سوال کہ پاکستان کے ماحولیاتی قوانین کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قوانین صرف آلودگی پر قابو پانے کے لیے معیارات فراہم نہیں کرتے، بلکہ شہلا ضیاء کیس کے بعد یہ ہر شہری کے صحت مند ماحول کے آئینی حق کو یقینی بناتے ہیں اور ترقیاتی منصوبوں کو ماحول کے تحفظ کا پابند بناتے ہیں۔ آج کا یہ سفر واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ یہ واضح ہے کہ یہ موضوع ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے، ہماری صحت سے لے کر ہمارے آئینی حقوق تک۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی؟ ہم نے پوری گفتگو میں ماحولیاتی سالمیت اور انسانی سماجی و اقتصادی ضروریات کے درمیان توازن کی بات کی،
لیکن جب یہ دونوں چیزیں براہ راست ایک دوسرے سے ٹکرائیں، مثال کے طور پر کسی علاقے میں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ایک فیکٹری لگانا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایک قدیم جنگل کو کاٹنا پڑے گا، تو فیصلہ کیسے ہونا چاہیے؟ مشکل سوال ہے۔ ترجیح کس کو ملنی چاہیے؟ ماحول کی طویل مدتی صحت کو یا انسانوں کی فوری معاشی ضرورت کو؟ اور سب سے اہم بات، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.